وہ جگہ ایک شہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ شہزادی کی عقل، رحمدلی اور محنت کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ یہ بات آخرکار اس بادشاہ تک بھی پہنچتی ہے جو کبھی اپنی بیٹی سے خفا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے سوچتا ہے، آخر یہ کون سی شہزادی ہے جس نے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر دی؟ اسی حیرت کے ساتھ وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شہزادی کو پیغام بھیجا جائے، ایک معزز بادشاہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ شہزادی نے سپاہیوں کو جواب بھجوایا، میری دعوت صرف اسی شرط پر قبول ہوگی کہ بادشاہ سلامت اپنی تمام بیٹیوں کو بھی ساتھ لائیں۔ بادشاہ نے حیرت کے باوجود یہ شرط قبول کر لی اور اپنی بیٹیوں کو لے کر اس شاندار محل کی طرف روانہ ہوا جس کی شہرت اب چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ محل پہنچ کر بادشاہ اور اس کی بیٹیاں شاندار استقبال سے متاثر ہوئے۔ محل کی ہر چیز، اس کی تعمیر، سجاوٹ، خوشبو، ماحول، سب غیر معمولی تھا۔ شہزادی نے پردہ کیے رکھا، وہ اپنے والد اور بہنوں سے پردے میں ہی ملی۔ دعوت کے دوران 7 رنگ کے کھانے پیش کیے گئے۔ بادشاہ حیران تھا، محل کی وسعت، انتظامات کی خوبصورتی اور شہزادی کے انداز نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ آخرکار وہ بول پڑا، اے بیٹی، تم تو گویا میری بیٹیوں جیسی ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ باوقار۔ میں تو تمہارے اصرار پر ہی انہیں یہاں لایا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیوں؟ شہزادی نرمی سے بولی، اجازت دیں تو تیار ہو کر آپ کے سامنے آؤں؟ بادشاہ نے سر ہلا دیا۔ یہ سنتے ہی بہنوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، اتنے قیمتی لباس پہلے ہی پہن رکھا ہے، اب اور کیا سج دھج کر آئے گی؟ چند لمحوں بعد دروازے سے لباس میں لپٹی ہوئی شہزادی داخل ہوئی۔ یہ وہی لباس تھا جو شہزادی نے محل چھوڑتے وقت پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ کی نظریں اسے دیکھتے ہی چونک گئیں۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سوچنے لگا، یہ تو میری اپنی بیٹی لگتی ہے، وہی جسے میں نے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کیا واقعی یہ وہی ہے؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم یہاں؟ تمہارا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں نے سپاہی بھیجے تھے مگر وہ خالی لوٹے تھے۔ شہزادی نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں اور پھر آہستگی سے بولی، آپ کی فکر کا شکریہ، مگر وہ شہزادی جس سے ملنے آپ آئے تھے اسے کہیں اور سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، کیا وہ یہی ہیں؟ شہزادی نے کہا، جی، وہ شہزادی میں خود ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بادشاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہلکی لرزتی آواز میں کہا، یہ سب کچھ تم نے کیسے حاصل کیا؟ تم تو بالکل تنہا تھیں۔ شہزادی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ یہ سب اسی اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا اور میرے رب نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ محل، یہ عزت، یہ سب اس کی عطا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر ندامت اور فخر کے ملے جلے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی آج تم نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو ساری زندگی نہ سیکھ پایا۔ شہزادی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ابا جان، آزمائش انسان کو توڑنے نہیں، سنوارنے آتی ہے، اور جب بھروسہ اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو مٹا نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ باقی بہنیں بھی خاموش اور شرمندہ تھیں، دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھیں، کاش اس دن ہم نے بھی یہی کہا ہوتا۔